بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اس محلے میں رہائش پذیر تھے جہاں بنی اسد کے مشہور تاجر خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے تاجر رہتے تھے۔ جوان ہوئے تو قریش کے خاص پیشے تجارت کو اپنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد آپ کے تعلقات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئے۔ عمر اور طبیعت میں یکسانیت تھی، پیشے میں اشتراک تھا، قریش کے عقیدے سے نفرت اور بری عادتوں سے بچتے تھے۔ ان تمام باتوں نے آپ دونوں کی دوستی کو پروان چڑھانے میں مدد دی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی معجزے کے طلب کیے اسلام قبول کر کے اولیت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلفائے اول اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین مقرر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مقصد پورا کر کے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے محروم ہو چکے تھے۔ اس خبر نے مسلمانوں کو بدحواس کر دیا تھا، کسی کو ہوش نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غم سے اس قدر نڈھال تھے کہ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو خود بھی غم سے نڈھال تھے، مسلمانوں کو سہارا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چپ رہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا اثر نہ لیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ زندہ و جاوید ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ان الفاظوں کے ساتھ ہی لوگ سنبھلے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ ابھی تدفین سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ انصار ثقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہے اور جانشین کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس سے مسلمانوں کے باہم الجھنے کا امکان تھا۔ اگر مسلمان باہم الجھ جاتے تو ظاہر ہے کہ اسلام کی سالمیت کو اس بات سے خطرہ تھا۔ اس نازک صورتحال کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً محسوس کیا۔ اگر اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوت ارادی کو کام میں نہ لاتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش قدمی نہ کرتے تو خود اسلام کے مرکز میں فتنہ پھیلتا اور سارا اسلام اس کی لپیٹ میں آ جاتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ صحابہ کی جماعت نے آپ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی۔ اس موقع پر آپ نے جو تقریر فرمائی وہ آپ کی بے نفسی، خلوص، اسلام و مسلمانوں کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا جذبہ خدمت کی آئینہ دار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ تمہاری جماعت میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں کچروی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں سے ضعیف میرے نزدیک قوی ہیں، یہاں تک کہ میں اس کا حق دوسروں سے نہ دلواؤں، اور تمہارا قوی شخص میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق حاصل نہ کر لوں۔ یاد رکھو، جو قوم جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑتی ہے
خدا اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے خدا اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، اور اگر نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو، اللہ تم پہ رحم کرے۔ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں سے خطاب، جس کے ہر لفظ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے غرضی، خلوص اور اسلام کی عقیدت و مسلمانوں کی رہنمائی کا مقصد ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تھا آپ کا نظریہ سیاست، جس کی بنیاد پر آپ نے اپنے دور خلافت کی ابتدا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا انتہائی ناسازگار، سخت مشکلات اور پرخطر و واقعات سے ہوئی، جس کے باعث ملت اسلامیہ کی کشتی ڈگمگاتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر سنتے ہی اسلام کے دشمنوں نے سازشوں کے جال بچھا دیے تھے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دینی بصیرت اور عزم و استقلال سے امت کو تباہی سے بچا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں سب سے بڑا فتنہ شورش پسند قبائل کی بغاوت اور ارتداد کا تھا۔ دراصل متعدد قبائل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام سے محبت ان کے دلوں میں قائم نہ ہو سکی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ان کے ایمان متزلزل ہونے لگے، اور انہوں نے مرتد ہو کر سلطنت اسلامیہ سے بغاوت کی تیاریاں شروع کر دی۔ مرتد ہونے والے لوگوں میں اہل مکہ کی تعداد زیادہ تھی۔ طائف کے قبیلے ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ جب وہاں کے عالم عثمان بن العاص کو معلوم ہوا تو انہوں نے قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم لوگ اسلام لانے والوں میں سب سے پیچھے تھے، اب مرتدین کی راہ میں سب سے پہلے صف میں نظر نہ آؤ۔ اس طرح عثمان بن العاص کے سمجھانے پر اپنے ارادے سے باز آ گئے اور بدستور اسلام پر قائم رہے۔ اس کے علاوہ کئی علاقوں میں لوگ مرتد ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں میں آزاد حکمران بن گئے۔ ان لوگوں کو اسلام قبول کیے زیادہ دن نہ گزرے تھے، ان کے دلوں نے اسلامی تعلیمات کا اثر قبول نہ کیا تھا، اس لیے کھلم کھلا مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بڑی کٹھن گھڑی تھی، لیکن آپ نے ان کے مقابلے کے لیے فوجیں روانہ کیں اور جنگ سے قبل ان مرتدین کو آخری موقع دینے کے لیے انہیں دوبارہ اسلام لانے اور امن سے رہنے کی دعوت دی اور خطوط روانہ کیے۔ ان مرتدین میں اہم بنو تمیم تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا۔ اس کا باغی سردار مالک بن نوحرہ تھا، اس کی طاقت بہت زیادہ تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع پا کر اس کے ساتھیوں نے اطاعت قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مالک بن نوحرہ اطاعت قبول کرنے کو اپنی توہین سمجھا، اس لیے اس نے راہ فرار اختیار کر لی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے اسے پکڑ لیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا۔ ان مرتدین میں بحرین کے قبائل بنو بکر بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے بغاوت کر دی، جن کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ بن خزرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ اسلامی لشکر جب یہاں پہنچا تو باغیوں نے ہیرا کے ایک شہزادے کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اور ایک بڑی تعداد میں جمع ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کو آئے، لیکن اعلیٰ بن خزرمی نے انہیں شکست فاش دی۔ امان میں یقین بن مالک نے خود سری کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سرکوبی پر مامور کیا۔ یہاں یقین بن مالک اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا،
یقین کی طاقت مضبوط ہو چکی تھی، لیکن آخر کار اس کی طاقت حق کے آگے نہ ٹھہر سکی اور اسے زبردست شکست ہوئی۔ اس کی بہت بڑی تعداد میدان جنگ میں کام آئی اور اس کے ساتھ ہی مرتدین کا خاتمہ ہوا۔ ان خود سر مرتد سرداروں اور حکمرانوں کی شورش سے مرکز اسلام اور ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچنے کا جو خدشہ تھا، اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا شرازہ بکھیرنے والوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اسلام کو پھیلانا چاہتے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پالیسی اختیار کی وہ ان کی بہترین سیاست تھی۔ آپ نے اپنی بصیرت سے دور خلافت کی پہلی مشکل پر قابو پا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دوسری مشکل یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے اسلام پر قائم رہتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سب سے بڑی پریشانی اور الجھن آپ کو ان کے خلاف اعلان جہاد کرنے کے سلسلے میں ہوئی، کیونکہ آپ ان کے خلاف تلوار اٹھانا چاہتے تھے، لیکن بعض صحابہ اس کے حق میں نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو لوگ توحید و رسالت کے قائل ہیں اور صرف زکوٰۃ کے منکر ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی بصیرت اس موقع پر کام آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی رائے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور اب اس کے دینے سے انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جدوجہد کروں گا۔ اگر آج ان کو چھوڑ دیا گیا تو کل وہ زکوٰۃ کے ساتھ دوسرے ارکان اسلام سے بھی منکر ہو جائیں گے۔ اس سے اسلام کا وقار خطرے میں پڑ جائے گا اور اسلام محض ایک تماشا بن جائے گا۔ ان منکرین زکوٰۃ میں سے قبیلہ ابس و زیبان ذی القصہ میں آ ٹھہرے۔ ان کے ساتھ بنی اسد اور بنی کنافہ بھی شامل ہو گئے۔ ان قبائل کے سرداروں نے متفق ہو کر اپنے وفود مدینے روانہ کیے، جنہوں نے وہاں پہنچ کے بعض لوگوں کے ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، البتہ انہیں زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو اس سے پہلے صحابہ کو دے چکے تھے، جب صحابہ نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی مخالفت کی تھی۔ ان کے واپس آتے ہی ان قبائل نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے ان کے ارادے کو پہلے ہی بھانپ لیا۔ ان کے خلاف فوراً جنگی کارروائیاں کی۔ آپ خود مقابلے کے لیے نکلے، جس میں کامیابی ہوئی اور لوگ جوگ در جوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مدینے آنے لگے۔ اس طرح آپ نے پوری طاقت سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے فتنے کو کچل دیا اور منکرین زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی ادائیگی پر مجبور ہونا پڑا۔ اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے آپ نے اپنی دینی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اس مشکل پر بھی قابو پا لیا، جو اسلام کے لیے آپ کا بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ ارکان اسلام کو پورا نہ کرنے کے سلسلے میں آپ سختی نہ کرتے تو اسلام کو شروع ہی میں ناقابل تلافی نقصان پہنچتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔